آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت کو آپ ٹف ٹائم دے رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ اگر یہ ڈیسیژن نو کانفیڈنس موو کے بعد لیا جاتا, آپ لوگ اسمبلیز کے اندر ہی رہتے, تو وہ اس وقت آپ اتنا ٹف ٹائم دیتے کہ مطلب کہ اس میں تو یہ 16 مہینے گزرتے ہی نہ 2-3 مہینے بعد الیکشن ہو جاتا. پھر میں کہتا ہوں کہ جو رب کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, اس میں آرگومنٹ ہی نہیں ہے. ایف اینڈ بٹس میں ہم جاتے نہیں ہیں, ٹائم ہم نے گزار لیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قائد نے جو فیصلہ کیا تھا بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا. آپ جب بھی حق کی بات کرتے ہیں, جب بھی سچ کی بات کرتے ہیں, yes I think so. یہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کرنے کے بعد کہتے ہیں اگر ایسے نہ کرتے تو یہ ہوتا. نہیں نہیں, اس نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. اس ملک کی روایت رہی ہے کہ لوگ وعدہ کرتے ہیں اور دوڑ جاتے ہیں. میرے قائد نے کہا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. یہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ توڑے نا جی, کہا ہے تو توڑے نا. ہمارے وہ تو لیورن کر رہے تھے. آپ دیکھیں, ہمارے قائد نے جو وعدہ کیا تھا عوام کے ساتھ, ایک سچے لیڈر ہونے کے ناطے اس نے پورا کر کے دکھا دیا. اب اس کے کوئی بھی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. آپ جب حق کے ساتھ کھڑے ہوں, سچ کے ساتھ کھڑے ہوں, ڈٹرمنڈ ہوں کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, تو اس میں جو ٹربولنس بھی ہوتی ہے, ٹرموائل سے گزرنا پڑتا ہے, نقصان ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پھر حوصلے بھی دیتی ہے اور وہ پھر کھڑا ہونے کی طاقت بھی دیتی ہے. وہ ہمارے لوگ کتنے حوصلے سے کھڑے رہے, دیکھیں آپ کتنی مصیبتیں برداشت کی, صعوبتیں برداشت کی, ظلم اور جبر, فسطائی نگران حکومت کے ظلم اور جبر کا شکار رہے, آپ کے سامنے ہے. تو وہ اس پروسیس میں سے پارٹی گزری ہے اور اس کے بعد میرے خیال میں ایک بڑی خالص پارٹی سامنے آ گئی ہے. وہ لوگ جو امتحان پاس کر کے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں نا سونا آگ میں جل کر کندن, یہ تو کندن ہے سارا ہمارے پاس. اب یہ دیکھیں یہ پاکستان کی ترقی میں کس طرح اپنا کردار ادا کرے گا. یہ کندن جو ہے اس کا ریفلیکشن ہمیں ملتا ہے ٹی وی پہ. وہ اس طرح ملتا ہے کہ 4 قسم کے مائنڈ سیٹ ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ایک مائنڈ سیٹ آتا ہے ہمارے سامنے, میڈیا پہ آئے گا, وہ کچھ اور سٹیٹمنٹ دے گا. اس کے 1-2 گھنٹے بعد کوئی اور آئے گا, وہ کوئی ہوگا پی ٹی آئی کا ہی, وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے گا, ڈفرینٹ دے گا. سو ان کی سٹیٹمنٹس دے آر لائک پولز اپارٹ. کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی تو خوبصورتی ہے. یہ خوبصورتی ہے, ڈسپشن ہے. نہیں, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. یہاں آپ لوگوں کے اندر 4 گروپس بنے ہوئے ہیں. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, ڈفرینٹ وے آف تھنکنگ ہے, مختلف ایتھنیسٹیز ہیں, اس سے آئے ہیں, مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف سیاسی سوچ رکھتے ہوں گے, مگر خان کے ویژن کو اون کرتے ہیں. خان کے ریلیز کے حوالے سے ایک ہے. کیسے؟ اس میں آپ کو بتاتا ہوں. فسطائی حکومت کے خلاف سٹرگل میں وہ ایک ہیں. باقی اگر کوئی اپنی ویوز رکھتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے, ہم اس کے اوپر جو ہے کوئی قدغن نہیں. دیکھیں, اگر آپ کے اندر ڈفرینٹ ویوز ہیں تو وہ آپ یو سٹ اکراس دا ٹیبل, آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں یا وہاں پہ اپنے ویوز دکھائیں. میڈیا پہ آگے 4 قسم کے لوگ کیوں آتے ہیں؟ ہماری پارٹی بہت بڑی ہے, اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, ہر صوبے میں دیکھ نہیں, بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ جو اندر آپ کا لیڈر بیٹھا ہے عمران خان, اس کا وہ کچھ اور چاہ رہا ہے اور باہر 4 قسم کی یہاں پہ چیزیں آ رہی, یا وہ یہی چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں. جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں, اگر کوئی پی ٹی آئی سے منسوب ہے, اگر وہ خان سے کہ اس ویژن کے اور اس سوچ کے مطابق نہیں چلتا ہے تو ختم ہو جائے گا, اس پارٹی میں چل ہی نہیں سکتا ہے. Anybody who goes against عمران خان کی سوچ کے, he can't survive in this party. اس کے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے, وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ خان کے ویژن کے ساتھ کھڑے رہے تو یہاں تک پہنچے ہیں. ایک سوچ رکھتے ہیں, اس ویژن کو شیئر کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح, ہاں ہر پارٹی میں, پولیٹیکل پارٹیز میں, جس کے بندوں کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا ہو, جن کے تائید کنندہ تجویز کنندہ اٹھا لیے گئے ہوں, جن کے بندے جیلوں میں گئے ہوں, 8000 مقدمات کے اندر لوگ اندر ہوں, جن کا لیڈر جو ہے وہ پچھلے کئی ماہ سے جیل کے اندر ہو, تو اس میں اگر چھوٹا موٹا ڈیفرنس آف اوپینین ہو جاتا ہے تو نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو ہم بڑا کریں یا بلو کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیچرل ہے, ہو جاتا ہے, بٹ مشن ایک ہی ہے اور ویژن ایک ہی ہے.